ذاکر عباسی فاضل جامع بنوری ٹاؤن کراچی چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام انسانیت کے عنوان سے 4 دائرے بیان فرمائے ہیں، اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی محمدی، ہم نے ان 4 دائروں کا لحاظ رکھنا ہے اور ان کی پاسداری کرنی ہے۔ پہلا دائرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے احترام انسانیت کا بیان فرمایا ہے، وہ ہے حسب و نسب کا دائرہ۔ دوسرا دائرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے جیران کا دائرہ۔ تیسرا دائرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، وہ ہے ایمان کا دائرہ۔ اور چوتھا دائرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ہے، وہ ہے عالم انسانیت کا دائرہ۔ حسب و نسب کا دائرہ کیا ہے؟ حسب و نسب کے دائرے کا معنی خونی رشتہ، خونی رشتے کا لحاظ کرنا، خونی رشتے کا پاس رکھنا، جس میں ماں باپ، بہن بھائی، بیٹی بیٹا، اولاد، یہ سب آ جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ماں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ الجنت تحت اقدام امہاتکم، کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں تلے رکھی گئی ہے۔ باپ کے رشتے کا احترام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں سکھلایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد، کہ باپ کی رضا میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ جب تک باپ اور والد راضی نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ بھی تم سے راضی نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیوی کو خاوند کی عزت کرنا سکھلایا ہے، اور فرمایا کہ خاوند کے تمہارے اوپر اتنے زیادہ احسانات ہیں، اتنے زیادہ احسانات ہیں کہ میری شریعت محمدیہ میں اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے سجدہ ریز ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میاں بیوی کے رشتے میں بیلنس قائم کرنے کے لیے بیوی کو خاوند کی عزت کرنا سکھلایا ہے، اور خاوند کو بیوی کی عزت کرنا سکھلایا ہے۔ خاوند کو حکم دیا کہ خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سب سے بہترین اخلاق والا انسان وہ ہے کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ، اپنی گھر والی کے ساتھ، اپنی اہلیہ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹے کے رشتے کی اہمیت دلائی، فرمایا ریح الولد من ریح الجنہ، کہ بیٹے کی خوشبو یہ جنت کی خوشبو ہوا کرتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیٹیوں کی اہمیت ہمیں بتلائی اور سکھلائی ہے، فرمایا کہ جس نے 2 بیٹیوں کو پالا پوسا، بڑا کیا، جوان کیا، ان کی شادی بیاہ کر کے ان کو اچھے انداز سے رخصت کیا، وہ جنت میں میرا رفیق ہوگا، جنت میں اللہ اسے میری رفاقت نصیب فرمائیں گے۔ چھوٹے بھائی اور بہن کو بڑے بھائی کا احترام سکھلایا، فرمایا حق کبیر الاخوۃ علی الصغیر کا حق الوالد علی الولد، کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسا ہی حق ہے جیسے کہ والد کا اپنی اولاد کے اوپر حق ہوتا ہے۔ یہ پہلا دائرہ ہے جس کو ہم حسب و نسب کا دائرہ کہتے ہیں۔ دوسرا دائرہ یہ جیران کا دائرہ ہے، جس کو پڑوسی ہونے کا دائرہ کہتے ہیں۔ پڑوسیوں کے حقوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائے اور سکھلائے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 مرتبہ فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا، وہ شخص اسلام والا نہیں ہو سکتا، وہ صاحب ایمان نہیں ہو سکتا۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا واللہ لا یؤمن جارہ بوائقہ، کہ جس کا پڑوسی اس کی ایذاؤں اور تکلیفوں سے محفوظ و مامون نہ ہو۔ یہ دوسرا دائرہ ہے۔ تیسرا دائرہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایمان کا دائرہ بیان فرمایا ہے۔ ایمان کے دائرے کا لحاظ اور اس کا بھی پاس ہم نے رکھنا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم، کہ مسلمان تمہارا بھائی ہے، ہر ایک مسلمان تمہارا بھائی ہے، مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی طور پر مسلمانوں کا اور صاحب ایمان آدمی کا احترام سکھلایا ہے۔
صحابہ فرماتے ہیں حضور کو جب بھی کوئی پکارتا آواز دیتا آپ جواباً لبیک کہہ کر ارشاد فرماتے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب بھی کوئی سائل آیا آپ نے کبھی بھی انکار نہیں فرمایا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بزرگوار والد کو لے کر آئے تاکہ میں ان کو مسلمان کراؤں، کلمہ پڑھواؤں، دائرہ اسلام میں داخل کرانے کے لیے تشریف لائے. حضور نے دیکھا، فرمایا صدیق تم نے اپنے بوڑھے والد کو کیوں تکلیف اور زحمت دی؟ مجھے بلایا ہوتا، میں تمہارے گھر آ جاتا اور تیرے والد کو دائرہ اسلام میں داخل کرا دیتا. یہ تیسرا دائرہ ہے جس کو ایمان کا دائرہ کہتے ہیں، اس کا بھی لحاظ اور پاس ہم نے رکھنا ہے. چوتھا دائرہ یہ انسانیت کا دائرہ ہے جس کو آج ہم اپنے معاشرے میں نظر انداز کرتے چلے جا رہے ہیں. بالخصوص مسلمان اس رشتے کا پاس نہیں رکھتے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج غیر مسلم صرف مسلمانوں سے ہی نہیں بلکہ اسلام سے بھی متنفر ہوتے چلے جا رہے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے یہودی کا جنازہ گزرتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو جاتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں حضور یہ تو یہودی کا جنازہ ہے، یہ غیر مسلم کا جنازہ ہے. آپ کھڑے ہو گئے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا یہودی انسان نہیں ہوتے؟ کیا یہ کسی کی جان نہیں ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حاتم طئی کی بیٹی کو اس وقت باعزت رہا کرنے کا حکم ارشاد فرمایا جبکہ وہ غیر مسلمہ اور کافرہ تھی، اور صرف رہا ہی نہیں فرمایا بلکہ آپ نے بحفاظت تام اس کے بھائی کے پاس اس کو پہنچایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت کو لایا گیا. وہ عورت ادھر کو جا رہی ادھر کو جا رہی، ادھر کو بھاگ رہی ادھر کو بھاگ رہی. وہ اپنے بیٹے کی جدائی کی وجہ سے تل ملا رہی تھی، بے چین ہو رہی تھی. اسی اسنا میں اس کا سر دوپٹہ اس کے سر سے نیچے گر گیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی کو حکم دیا جاؤ یہ میری چادر رحمت لے کر جاؤ اور جا کر اس کے سر پہ ڈال دو. وہ صحابی عرض کرتا ہے حضور یہ تو ایک کافرہ عورت ہے، ایک غیر مسلمہ عورت ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا یہ کسی کی بہن، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی نہیں ہے؟ کیا کافرہ عورت کسی ماں باپ کی بیٹی نہیں ہوتی؟ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے ساتھی، اے میرے جان نثار، میرے وفا شعار، آج تو اس کے سر پر میری رحمت والی چادر ڈالے گا، کل روز محشر اللہ تیرے عیوب پر، تیرے نقائص پر پردہ ڈالیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بحیثیت مسلمان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کامل اتباع اور ان چاروں دائروں کا، چاروں رشتوں کا لحاظ رکھنے، ان کا پاس رکھنے اور احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.